کوئی نہ کوئی جب یہ خیال آتا ہے کہ دوبارہ ڈرگ کرنی چاہیے یا الکوہل کرنی چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے یا سگریٹ پینا چاہیے یا فلاں دوست کو پھر سے ملنا چاہیے، فلاں جگہ پھر سے جانا چاہیے، تو اس وقت کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے نا کہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے اس میں سے کوئی واقعہ ابھر کے سامنے آ جائے۔ آپ کے اپنے سافٹ ویئر میں وہ اتنا ریڈی ٹو یوز ہونا چاہیے۔ کئی چیزیں سافٹ ویئر میں ریڈی ٹو یوز ہوتی ہیں کہ آپ جب چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ جب بھی مجھے کہیں بھی کریونگ ہوگی تو واقعہ نمبر 1 میں یہ یاد کروں گا، واقعہ نمبر 2 میں یہ یاد کروں گا، واقعہ نمبر 3، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہاف ڈزن، آدھی درجن واقعات ہوں تو وہ فریش واقعات بھی سارے سامنے ہوں تو کریونگ کا کیا بنے گا، وہ مان پڑ جائے گی۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ انٹرونشن ڈیٹا سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کو، یعنی جو انٹرونشن ڈیٹا آپ کو پیش کیا جاتا ہے، تو اگر آپ اسے اسی بیستی پروگرام کا حصہ سمجھیں کہ جو آپ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، بیستی پروگرام ایک نشے کے مرض میں، باقی کوئی دنیا کا مرض شاید ایسا نہ ہو کہ جس میں بیستی پروگرام چلنا شروع ہو جائے۔ عموماً جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہماری عزت ہونی شروع ہو جاتی ہے، پیار زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب نشے کی بیماری کھل کے سامنے آتی ہے تو بیستی پروگرام بھی اپنے عروج پہ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیستی سے دوسرے بندے میں تبدیلی آئے گی، پر ایسا ہوتا نہیں۔ پر جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ بظاہر آپ اس سے 100% اگری کرتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ذہن میں قبول صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین اور آپ کے درمیان بات ہو رہی ہو، اور والدین بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ وہ پوری ایمانداری سے بات کریں گے اور پورے احترام سے بات کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے والدین آپ سے کوئی بھی بات پوری ایمانداری سے کریں، جو وہ ٹھیک محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہے، اگر وہ بات کریں اور پورے احترام سے کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم احترام سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایمانداری کی ڈوز کم کر دیتے ہیں، اور جب ہم ایمانداری کی ڈوز پوری کرتے ہیں تو احترام لڑکھڑا جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی سیم ٹائم احترام کرنا اور ساری بات سچی کہہ بھی دینا، یہ دونوں چیزیں تھوڑی مشکل کام ہے۔ دیکھیں، جیسے کئی دفعہ مینیجرز ہوتے ہیں اور وہ بہت پیار کرنے والے، بہت محبت والے اور بہت چاہت والے ہوتے ہیں، اور سب لوگ ان کے پرستار ہوتے ہیں، لیکن ان مینیجرز کے ساتھ کام کرنے والے کوئی پرفارمنس نہیں دے رہے ہوتے، اگرچہ ان کے جو مینیجر ہے وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماتحت کہا نہیں ان کا کوئی مان رہے ہوتے۔ دوسری طرف ایسے مینیجر ہوتے ہیں کہ جو بالکل ان پاپولر ہوتے ہیں، لیکن ان کے سبارڈینیٹس بہت کہا مان رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے مینیجر آدھے ادھورے ہیں۔ لیکن اگر والدین یا فیملی ممبر بات کریں، جو بھی گلہ شکوہ ہے، چاہے وہ نشے کے بارے میں ہو یا جوئے کے بارے میں ہو یا یونیورسٹی جانا اور نہ پڑھنا اس بارے میں ہو، یا یونیورسٹی کبھی گئے ہی نہیں اور والدین سمجھ رہے ہوں کہ بچہ یونیورسٹی ریگولر جا رہا ہے، اور 2 سال کے بعد پتہ چلنا کہ بچہ تو یونیورسٹی جا ہی نہیں رہا، تو ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت غصہ آتا ہے۔ بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں اتنا غصہ آتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے 2-4 دلتیاں ہوا میں بھی ضرور مارتا ہے۔ اس موضوع پہ کسی سے بات کرنے سے پہلے
کوئی 2 ٹھوکریں دیوار کو بھی مارتا ہے، کوئی فساد سا کریٹ کر کے ماحول بنا کے بندہ بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو ایسے کوئی ٹاپکس پتہ ہیں جب کبھی آپ نے کسی فیملی ممبر سے بات کرنا چاہی تو کھڑاک کر کے بات چیت کرنا چاہیے؟ پہلے کھڑاک کیا پھر بات چیت کی۔ نشے سے ریلیٹڈ، کوئی گھر میں کوئی چوری چکاری کر دی تو اس سے ریلیٹڈ، کوئی بیک بائٹنگ کی ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑا غصہ چڑھا ہوتا ہے، کوئی انفیڈیلٹی کی بات، کوئی بے ایمانی کی بات، کوئی بے وفائی کی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ پہلے تپ چڑھی ہوتی ہے اور بندہ بات کرنے سے پہلے فضا کو خراب کر لیتا ہے، اور پھر بندہ جب بات کرتا ہے تو کوئی ایسا اسکرپٹ نہیں ہوتا جس کے تحت وہ بات کر سکے، جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب نے مشکل موضوع پہ مشکل بندے سے بات کرنا نہیں سیکھا ہوتا۔ ہم نے گھروں میں بھی دیکھا ہوتا ہے کہ والدین ہمارے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں یا چچا تایا خالہ ماموں بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ باتیں آرڈینری سی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ بیٹا پڑھا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، یا دفتروں میں بات ہو رہی ہو تو کسی کو سر عام کہہ دیا کہ تم لیٹ نہ آیا کرو، دیر سے آنا بری بات ہے۔ لیکن اگر آرگنائزیشن میں کوئی بندہ ایمبیزلمنٹ کرتا ہے یا گھروں میں کوئی بندہ بڑا پھڈا کرتا ہے تو یہ باتیں عموماً بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہیں، بند دروازوں کے پیچھے تنہا ہوتی ہیں۔ ویسے تو جب بند دروازوں کے پیچھے تنہا بات چیت ہوتی ہے وہ بھی اتنے برے طریقے سے ہوتی ہے عام طور پر کہ اس سے کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ بٹ واٹ ایف کہ اگر کوئی بندہ بہت اچھے طریقے سے ایسے ایشوز کو نپٹا بھی سکتا ہے جو بڑے ایشوز ہیں، جو بے ایمانی کے ایشوز ہیں، جو علتوں کے ایشوز ہیں، جو جوئے یا شراب یا نشے کے ایشوز ہیں، اگر کوئی بندہ ان ایشوز پہ بہت اچھی طرح بات کر بھی سکتا ہے لیکن بیہائنڈ کلوز ڈور کرتا ہے تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا جو سیکھ سکے، لہٰذا اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ کبھی کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں ایمانداری کی تربیت دی گئی ہو یا احترام کی تربیت دی گئی ہو؟ تربیت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہو، احترام کی تربیت دی گئی ہو، ایمانداری کی تربیت دی گئی ہو، اداروں میں کسی جگہ کوئی کسی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کو کہا گیا ہو کہ ایمانداری سے بات کرنی ہے اور احترام سے بات کرنی ہے، اتنا بڑا فورم ہے قومی اسمبلی، کبھی کوئی ایسا اہتمام کیا گیا ہو کہ وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کیسے ایمانداری سے اور احترام سے بات کریں؟ تو ایک عام گھر میں جہاں نشے کی بیماری رینگتی رہتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کئی کئی سال، اور جب پتہ چلتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور بات کرنی ہوتی ہے والد نے یا والدہ نے، تو وہ بات چیت پرامن نہیں ہوتی، بے عزتی سے بھرپور ہوتی ہے۔ بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے کافی بری بری باتیں کر کے تو ماحول کا ستیہ ناش کر کے تو وہ بات کی جاتی ہے، جبکہ بات صرف اتنی کرنی ہوتی ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ تم ایک شاندار نوجوان بنو گے، تعلیم یافتہ، جن کی طرف سے ہمیں اطمینان ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی تمہیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس معاملے میں مدد حاصل کرو۔ اتنی بات کرنی ہے۔ یہ کتنی دیر میں کی جا سکتی ہے کہ ہمیں یقین تھا کہ تم ایک اچھے پڑھے لکھے نوجوان بنو گے، قابل، لیکن انفارچونیٹلی تم نے نشے کا استعمال شروع کیا اور تم نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اب میری صلاح یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو، تم علاج میں چلے جاؤ۔
تو اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے اگر یہ بات کرتے ہوئے ٹون ٹھیک رکھی جائے, باڈی لینگویج ٹھیک رکھی جائے, اور بس ایمانداری سے اتنی بات کی جائے جس میں احترام آلریڈی شامل ہے. تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ تسی آئندہ کدی نہیں سنو گے کہ میں نشہ کیتا ہے, یا میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا, یا میں تو پہلے ہی چھوڑ رہا ہوں. تو والد کہہ سکتا ہے کہ میری تمنا, میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ پلیز گیٹ ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرو, اپنے آپ نہ کرو. میں کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں ڈالنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری طرح اس ایشو پہ اتنی جذباتی نہ ہو. تھرڈ پارٹی وہ کہے نہیں میں کر کے دکھا دوں گا, تو آپ پھر بھی ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں. میری ریکویسٹ ہاؤ یہی ہے کہ مدد حاصل کریں. تو مجھے بتائیے فساد ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بولا کہ نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا. رول یہ ہے کہ والدین نے احترام سے اور ایمانداری سے بات کرنی ہے. رول یہ نہیں ہے کہ مریض نے ایمانداری سے یا احترام سے بات کرنی ہے. دیکھیے پیشنٹ کو نہیں ہم کہہ رہے کچھ ابھی کہ وہ کیسے بات کرے, ہم صرف والدین کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری سے اور احترام سے بات کرنی ہے, اور ایک ہی مطالبہ کرنا ہے کہ پلیز گیٹ ہیلپ. اگر اس کے جواب میں وہ شمال کی, جنوب کی, مشرق کی, مغرب کی باتیں کرتا ہے تو اس کی سن لیں, اور جب بات سن لے تو پھر وہی بات کہہ دیں. اور اگر آپ کو ایک دن بات کرتے ہوئے 5-7 منٹ ہو گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی پھر کل کر لیں گے بات. اور اس کو بھی اتنا شوق نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر بات کرے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا. آپ پہلے بھی یہ بات سن کے تھوڑا اطمینان ہی محسوس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آئندہ آپ سنیں گے نہیں, یا وہ اس طرح کی بات کہتا ہے, تو آپ سن لیں اس کی بات. جب آپ انیبلنگ نہیں کریں گے تو اس کو مشکلات ہوں گی نشے کا کام جاری رکھنے کے لیے. جب آپ پرووکنگ نہیں کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اپنی بات پہ آپ قائم رہیں گے. اگر آپ انیبلنگ نہیں کریں گے, پرووکنگ نہیں کریں گے, تو وہ واپس پلٹ کے اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے بھی پھر آئے گا آپ کے پاس. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا دوسرا نام ہے تصادم, اور جب آپ تصادم ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گھر میں نشے کی بیماری آہستہ آہستہ آبی بخارات بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نشے کی بیماری چل نہیں سکتی ان لوگوں کی فنانسنگ کے بغیر جنہیں ہم ویل میننگ پیپل کہتے ہیں, جیسے کہ والدین یا سوسائٹی کے دیگر لوگ. اگر تمام لوگ انیبلنگ کرنا چھوڑ دیں گے, جو اس کے گھر کے افراد ہیں, خاص طور پر جو پرائمری انیبلرز ہیں. دیکھیے کتنا بھی کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو, جب تک دوسری پارٹی تعاون نہیں کرتی تب تک لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. دوسری پارٹی چاہے 5% تعاون کرے تو لڑائی جھگڑا ہو, چاہے 10% تعاون کرنے پہ لڑائی جھگڑا ہو. اصل میں کنجی دوسری پارٹی کے ہاتھ میں ہے. جو پارٹی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتی ہے وہ تو ایک پارٹی ہے, لیکن جو پارٹی آخر کار, وہ ایک بندہ تھا تو وہ کہتا ہے میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ گلی میں 2 لوگ جو ہیں گالی گلوچ کر رہے تھے, تو وہ تو میں گیا تو ان کی ہاتھا پائی شروع کرائی میں نے. اسکول کالج جاتے ہیں تو بچے ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ والدین کا کوئی کام ہے جو ہم پڑھ لکھ رہے ہیں, اور اگر ہم اول آئے ہیں تو اس کا کوئی معاوضہ الگ ہونا چاہیے. اگر ہم نے گولڈ میڈل لیا ہے تو اس کا کوئی کافی بڑا معاوضہ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو بچے کہتے ہیں حجامت کرانے کے بھی پیسے دیں, بعض اوقات نہانے کے پیسے لے لیتے ہیں بچے, بعض اوقات شام کو سوتے وقت جو ہے بر وقت کھانا کھانے کے پیسے لے لینا, دودھ کا گلاس پینے کے پیسے, ملائی کھانے کے پیسے الگ, کیونکہ آج کل کے بچے ملائی کھانا پسند نہیں کرتے. تو یعنی اندازہ کریں کہ کتنے سیانے بچے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بیچ دیتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں بکتی.
اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنے ذہین ہے. اٹ از اے گڈ نیوز. اور اگر آپ ان کے ساتھ احترام سے بات کریں اور ایمانداری سے بات کریں, اور یہ دو لفظ ہیں پر ان کا بوجھ زیادہ ہے, اور آپ میں سے کوئی اس کا انکار بھی شاید نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی کہے کہ احترام, تو آپ کہیں گے کہ میں تو قائل ہوں اس بات کا کہ احترام سے ہی بات کرنی چاہیے. وہ تو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو لفظوں کے توازن سے جب آپ گھر میں گفتگو شروع کر دیں تو فساد نہیں ہو سکتا, سیفٹی کریٹ ہو جائے گی. سیفٹی کریٹ ہو جائے گی. آپ نے سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے نقطہ نظر اور آپ کے ماں باپ یا مد مقابل جو بھی کوئی ہے اس کے نقطہ نظر میں فاصلہ کتنا ہے. جیسے آپ گاڑی بیچنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 80 لاکھ لوں گا, تو کوئی کہتا ہے میں 70 لاکھ دوں گا, تو آپ کا 10 لاکھ کا گیپ ہے اور اس کو آپ کا نیگوشیبل ہے. لیکن اگر آپ 80 لاکھ کی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے جی میں تو 25 لاکھ دوں گا, تو پھر نہ لینا لیے گلا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو گیپ ہے آپ کی اور اس کی سوچ میں, اس گیپ کے اوپر بات کرنا چاہیے کہ آپ کی سوچ یہ ہے, میری سوچ یہ ہے, اور اس میں جو گیپ ہے آج ہم اس گیپ کو اگر 10% بھی کم کر لیں, یا کم از کم میں اپنی سوچ اور آپ اپنی سوچ ٹیبل پہ رکھ دیں, یعنی سامنے کر دیں, اور آج ہم صرف اتنا کام کر لیں, تو اگلے 24 گھنٹے پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ مذاکرات کو آگے کیسے چلائیں گے. یہ جو سیاسی پارٹیاں آج کل جوڑ توڑ کر رہی ہیں, آگے الیکشن آ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی ایک میٹنگ میں سارے معاملات طے نہیں کرتے. یہ پہلے ملتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپس میں تعاون کریں گے, اور کہتے ہیں کہ تعاون کن کن معاملات پہ کریں گے یہ اگلی میٹنگ میں طے کریں گے, اس میں سوچ وچار کر کے آئیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن گھروں میں ہم کسی بھی بڑے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک میٹنگ سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتے. ہاں, اس معاملے میں ہم فراخ دل ہیں کہ میٹنگ رات 11 بجے شروع ہو اور سویرے 5 بجے بے ہوش ہونے پہ ختم ہو. یہ عام بات ہے کہ لمبی میٹنگ کرنا, اور اگر کوئی بیچ میں میٹنگ کو چھوٹا کرنا چاہے, شارٹ کرنا چاہے, تو دوسرا برا مناتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے, جبکہ اصل میں آپ فساد نہیں چاہتے, کیونکہ ایک کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرے کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, اور فساد ہو سکتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں. وہ آپ کے اور آپ کے ابا کے درمیان ڈائلاگز ہوتے ہیں تو اسی قسم کے ہوتے ہیں نا, کہ بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں, اپنے اصولوں کے غلام ہیں. ٹھیک, تو اس طرح کے بھی بعض اوقات اصولی طور پر پرابلمز ہوتے ہیں جس سے کہ مشکلات پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ حصے بکھرے کر لیں, چھوٹے چھوٹے چنکس میں مذاکرات کر لیں, اور پہلے سے طے کر لیں کہ آج اگر ہم اتنا کام کر لیں تو اچھا ہے, اور پلاننگ کر کے تو پھر اگلی میٹنگ میں بات کر لیں, اور مین وائل آپ تیاری کر لیں کہ اس موضوع پہ معلومات حاصل کر لیں. اگر پتہ چلا ہے گھر میں نشے کی بیماری ہے تو پہلا کام فیملی ممبرز کو یہ کرنا چاہیے کہ گوگل پہ جا کے ایڈکشن یا سبسٹنس ابیوز یا الکوہلزم کے الفاظ لکھ دیں. بس بات کرتے جائیں اور نالج حاصل کرتے رہیں, نالج حاصل کرتے جائیں تو پھر بات کرتے جائیں. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ میٹنگز میں وقفے ہوں, چاہے وہ وقفے 2 گھنٹے کے یا 4 گھنٹے کے ہوں یا 2-4 دن کے ہوں, جیسی بھی سچویشن ہو. تو گفت و شنید کرنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑے وقفے ڈالے جائیں تاکہ ہمارا دماغ پھر اس پہ ورکنگ کرتا رہے. ہمارا دماغ ہر اس چیز پہ ورکنگ کرتا ہے جو ایک دفعہ ہم ٹھان لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے نشہ چھوڑ دینا ہے اور کچھ بھی اس کے علاوہ نہیں کرتے, صرف بار بار اپنے ذہن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں نے نشہ چھوڑ دینا ہے, تو دماغ اس پہ ورکنگ شروع کر دے گا, کوئی نہ کوئی صلاح دے گا. اور یہ جو صلاح ہوتی ہے
یہ یا تو کسی تخیل سے آپ کے پاس آتی ہے یا کسی اسکرپٹ سے آپ کے پاس آتی ہے۔ تخیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ذہن خود کوئی حل سوچتا ہے، جیسے کوئی خاتون سبزی چھری سے کاٹ رہی تھی تو ان کو خیال آیا کہ ایک مشین بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس شکل میں سبزی کو تیزی سے کاٹ سکتی ہے اور زور بھی نہیں لگے گا اور ہاتھ بھی میلے نہیں ہوں گے۔ آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں جانوروں کے لیے چارہ کاٹا جاتا ہے تو وہ ایک دیسی قسم کا ٹوکا ہوتا ہے جسے وہ گھماتے ہیں۔ تو تخیل یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ صلاح دیتا ہے کہ ایسے نہ کر لیا جائے، کریٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ نسخہ ہو سکتا ہے۔ اور اسکرپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں کہیں پڑھا، آپ گوگل پہ چلے جاتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ میں الکوہلزم میں ہوں یا میں ہیروئن ایڈکشن کا شکار ہوں، تو واٹ شوڈ آئی ڈو، تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایک اسکرپٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ ہے جس کے اوپر آپ چلیں، اور یہ دو چیزیں مل کے آپ کے لیے رستہ بنانا شروع کر دیتی ہیں، تخیل اور اسکرپٹ۔ یعنی آپ کہیں سے مدد بھی حاصل کرتے ہیں، اور جو کام ہم خود فگر آؤٹ کرتے ہیں اس میں جوش و جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہماری ذات کو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا تخیل بہت مضبوط ہوتا ہے، ہمارے سب پیشنٹس انہی میں ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس کا تخیل کیسا ہے؟ امیجنیشن، تصورات، چیزوں کو حل کر کے بتانا، رستے تلاش کرنا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے حالات میں روزانہ نشہ کرنا کہ جس میں پیسے بھی موجود نہیں ہیں، رکاوٹیں بھی بہت ہیں، تو زیادہ تر پیشنٹس 99.9% پیشنٹ روزانہ نشہ کر کے ہی سوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں۔ یہ تخیل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کوئی نہ کوئی ترکیب بتاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر یہ نشہ چھوڑنے کے بارے میں بھی اپنے تخیل سے کام لیں تو کوئی نہ کوئی اندر سے بھی صلاح آ سکتی ہے، لیکن آپ کو ویل دوبارہ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے یا کہیں سے بھی معلومات، لٹریچر، اسکرپٹ لے سکتے ہیں، اور اسکرپٹ بدلتا رہتا ہے۔ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے اس کا اسکرپٹ 100 سال پہلے کچھ اور تھا، 50 سال پہلے کچھ اور تھا، 20 سال پہلے کچھ اور، 10 سال پہلے کچھ اور، ابھی نیورو پلاسٹیسٹی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جن کی مدد سے نشہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اسکرپٹ ہے، اور آپ کا تخیل اور اسکرپٹ مل کے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دنگا فساد سے بچ جایا جائے، بشرطے کہ آپ اور آپ کے گھر والے ٹاکنگ ٹرمز پہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں یہ وہ سیٹ اپ ہے جس میں زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے گھر والے اور وہ آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہوتے۔ زیادہ تر پیشنٹس کے گھر والے ان کے ساتھ یہ بیٹھ کے صلاح مشورہ نہیں کر سکتے کہ چلو تمہیں لے کے ولنگ ویز چلتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ مریض کو ایسی حرکت کرے گا جس سے کوئی فساد ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا، لہٰذا وہ اس سارے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، تو وہ بیہائنڈ ہز بیک وہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے حالات روزمرہ اس طرح خراب ہو رہے ہیں، تو فی الفور کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے کر لیں۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایمانداری اور احترام کی، یہ دو لفظ ہیں جو والدین جب بھی بات کریں تو ان دو لفظوں کے ساتھ اگر اپنا نقطہ نظر آگے بڑھا دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ مذاکرات روزمرہ نہ کر سکیں، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے قائل نہ کر سکیں، کوئی وجہ نہیں کہ ان کے درمیان ہارمنی پیدا ہو جائے،
اور یہ جو نشے کا مسئلہ گھر میں مسائل پیدا کرتا رہتا ہے یہ حل ہو جائے.